بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تو دیکھے کہ کوئی شخص لوگوں کی عیب جوئی کر رہا ہے تو کوشش کر کہ وہ تجھے شناخت نہ کرے، کیونکہ اس کا پہچان لینا ہی اس کی بہت بڑی عیب گیری ہے۔ جس کام کی طاقت نہ ہو اس کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ نہ کرو، خطا سے زیادہ بدلہ نہ چاہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا اور کسی بات پر خوش نہ ہو۔ سچی خوشی اس کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ جس بات کی صلاحیت نہ ہو اس کو حاصل کرنا فضول ہے۔ جس فرما رواں میں یہ 3 عیب ہوں وہ حکومت کے لائق نہیں۔ نمبر 1، دشمن سے خائف رہنا۔ نمبر 2، کمزوروں پر ظلم کرنا۔ نمبر 3، جود و کرم سے ہاتھ کھینچنا۔ جس شخص کے مذہب میں وہم و قیاس کا دخل ہو وہ تمام عمر شک و شبہ، ظن و گمراہی اور کجروی میں مبتلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف خود اسی کے ارشادات سے ظاہر ہے۔ وہ حواس و ادراک میں نہیں لایا جا سکتا۔ وہ قریب ہے مگر متصل نہیں، دور ہے لیکن تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی علامات سے پہچانا جاتا ہے، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی سب سے عظیم، برتر اور اعلیٰ و ارفع ہے۔ ہم اہل بیت اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرتے ہیں وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ ہمیں مصیبت میں دیکھ کر خوش ہے تو ہم بھی اس سے خوش ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے کہ وہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہا جائے۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اس کے سوا کسی کے آگے مت جھکو۔ دنیا دار لوگ مال و دولت کے غلام ہیں اور دین کا نام بھی اس وقت لیتے ہیں جب اس سے انہیں کوئی دنیاوی نفع حاصل ہونے کی امید ہو، لیکن جب انہیں دین سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں پہنچتا تو اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ مشرک وہ بھی ہے جو شرک کا ذرا تصور بھی اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، چاہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اور وہ بھی ہے جو زبان سے کوئی مشرکانہ لفظ بولتا ہے خواہ اس کو اختیار نہ کرتا ہو۔ کسی کو فریب دینے والا اس جیب کترے سے بھی زیادہ گنہگار ہے جو دن دہاڑے لوٹ لیتا ہے۔ ضلالت سے بچو، کیونکہ ضلالت نہ دین کا کچھ چھوڑتی ہے نہ دنیا کا۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ غرور کرنے والے عالم سے تواضع کرنے والا جاہل بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، کتنے عالم ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور ان کا تکبر ان کے علم کو چھپا لیتا ہے، اور کتنے ہی جاہل ہیں جو تواضع کرتے ہیں اور ان کی تواضع ان کی جہالت کو چھپا لیتی ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو زندہ رکھو اور شرک کو مٹا دو۔ توحید کا زندہ رکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور کسی کو اس جیسا نہ بنایا جائے، اور شرک کو مٹانا یہ ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اسی کو اپنا خالق حقیقی مانا جائے